کوئٹہ سول اسپتال کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازہ کھلتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ایک نوجوان ڈاکٹر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے. ڈاکٹر ماہنور جو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ذمہ داری نبھا رہی تھی، خود ایک ایسے حملے کا شکار ہو گئیں جس کے نشانات برسوں ان کے جسم اور ذہن پر باقی رہیں گے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آور اسپتال کا ہی ایک ملازم تھا. واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا. بعد ازاں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی کئی سوالات بھی دفن ہو گئے. حملے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا اس کے پیچھے ذاتی رنجش تھی، انتقام یا کوئی اور محرک؟ ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں سالانہ 150 سے 200 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر عورتوں کی تعداد ہے، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. 2011 میں تیزاب گردی کے خلاف سخت قوانین متعارف کروانے کے باوجود ایسے واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا. حال ہی میں سپریم کورٹ نے خاتون پر تیزاب پھینکنے والے مجرم کی سزا برقرار رکھتے ہوئے حکومتوں کو متاثرین کی بحالی، خصوصی فنڈز کے قیام اور تیزاب کی فروخت پر مزید سخت نگرانی کی سفارش بھی کی ہے. عدالت کے مطابق بعض پہلوؤں سے تیزاب گردی قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ متاثرہ شخص عمر بھر اس کے اثرات جھیلتا ہے. پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے بعد بحث یہ ہوتی ہے کہ خاتون کہاں تھی، کیوں تھی، کس کے ساتھ تھی، کپڑے کیا تھے، لیکن مسئلہ جگہ کا نہیں، ذہنیت کا ہے. ایک ایسی ذہنیت جو عورت کو انسان نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتی ہے، جو انکار کو توہین، آزادی کو بغاوت اور خود مختاری کو چیلنج سمجھتی ہے. اور جب اس ذہنیت کو اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو کبھی گولی چلتی ہے، کبھی تشدد ہوتا ہے اور کبھی تیزاب پھینکا جاتا ہے. کیا کسی بھی عورت کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی کی انا یا ضد اس کے مستقبل کو بگاڑنے کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیا خواتین کی کامیابی، خود مختاری یا صرف نہیں کہنے کا حق اب بھی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ آخر کیوں عورت کی زندگی کا آسان ترین نشانہ بن جاتی ہے؟ اسی پر پروگرام کے اس حصے میں گفتگو رکھیں گے. سوال اس طرح سے: تیزاب گردی کے واقعات، بعض صورتوں میں یہ قتل سے بھی سنگین جرم ہے. عدالت: تیزاب گردی انفرادی جرم یا گہری سماجی بیماری؟ زیغم صاحب. 1991 میں 91 میں جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو اس وقت نے لکھنا شروع کیا اور ایک بچی پر ایسڈ پھینکا گیا تھا اور میں اس پہ سٹوری کرنا چاہتا تھا. میں اس کے پاس گیا، پھر میں اس کے ڈاکٹر کے پاس گیا. میں ملتان کی بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایک کیس کے پیچھے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے یہاں کتنے کیسز ہوتے ہیں. دیٹ واز اے نیوز ٹو می اینڈ نیوز ٹو دا ورلڈ. اس وقت یہ چیزیں چھپتی ہی نہیں تھی. پھر میں اس بچی کے وکیل کے پاس گیا اور اس وکیل نے اور میں نے مل کر ایک طرح کی تحریک شروع کی. اس وکیل کا نام تھا فخر النساء کھوکھر، جو بعد میں جسٹس بنی اور پھر MNA بھی بنی. تو میں نے کوئی 1 درجن مضامین لکھے. اس بیچاری نے بہت سارے کیسز کیے. ہم مل کے کام کرتے رہے. میں آپ کو کون سے سال کی بات بتا رہا ہوں؟ 91 کی. اور آپ کو پتہ ہے کب جا کے یہ قانون بنا؟ 2011. ان ایسڈ کرائمز کے خلاف کب قانون بنا؟ 2011 میں. اور پھر ستم ظریفی دیکھیے، 2011 میں فخر النساء کھوکھر MNA ہے پاکستان کی، اور میں نے ان ایسڈ کرائمز پہ پھر ریسرچ کی اس وقت. اور بنگلہ دیش میں بہت زبردست کام ہوا تھا. 2 قوانین ہوئے تھے، ان کو میں نے دیکھا، باقی چیزوں کو دیکھا. میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن تھی، میں کریڈٹ نہیں لے رہا. بہت لوگ تھے کام کرنے والے، میں بھی ایفرٹ میں شامل تھا شروع سے اس وقت تک. تو ان بچیوں کا جو میں نے حال دیکھا ہے، کہہ دینا آسان ہے کہ ان کی زندگی موت سے مشکل ہے، لیکن اس کو شیئر کرنا، ایکسپیرینس کرنا اور یہ دیکھنا کہ اگر کسی کی زندگی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص موت کی تمنا کر سکتا ہے تو اس شخص کا پین کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے یا معاشرتی مسئلہ ہے؟ یہ ایک بیمار معاشرے کا جرم ہے. ایک انتہائی بیمار معاشرے کا بدترین جرم ہے. ایسا جرم ہے جو کوئی درندہ بھی نہیں کر سکتا. درندے ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو بہت سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. میں صرف تین لفظ گنوا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، قانونی سائٹ، سخت سزا پہ عمل درآمد، فاسٹ سپیڈی کورٹس، قانونی امداد، جو ویپن ہے یعنی جو ایسڈ ہے اس کو ریگولیٹ کرنا،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وکٹم کی مدد کرنا. یہ وہ 3 پلانکس ہیں جس پہ بنگلہ دیش نے 2002 میں قانون سازی کر کے بہت چیزیں بہتر کر لی ہیں. پاکستان کو بھی ان کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ آگے لے جانے کی ضرورت ہے. سب سے اہم بات خواتین کو مقتدر بنانا بنیادی نقطہ ہے. بالکل درست. حسن نثار صاحب، قانون سخت ہیں، نتائج کیوں نرم ہے؟ یہ ایک مسخ شدہ معاشرہ ہے. میں دنیا میں ایسے ملک بھی دیکھے ہیں جہاں بائکرز لین ہوتی ہیں، اس کی کوئی سپیڈ لمٹ نہیں ہوتی. تو جب پہلی بار پتہ نہیں 18-19 سال پہلے مجھے سمبڈی بریف، میں نے کہا یہ پاگل پن ہے. اس نے کہا نہیں، پاگل پن نہیں ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ اگر اس پہ بندے کا ایکسیڈنٹ ہو وہ بچے نہ. چونکہ کچھ ملکوں میں یہ پرابلم ہوتا تھا کہ جو بہت ہیوی بائک چلاتے تھے اور بڑا پاگلوں کی طرح، وہ پھر ساری زندگی معذوری میں گزارتے تھے. سوچنے والے لوگ ہیں. یہاں تو گمے ماجے حکمران ہیں آپ کے. اچھا، میرا ایک کالا کال ہے اور وہ بہت وائرل، کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دینا چاہیے. پیپل کوٹ اٹ وداؤٹ، بہرحال وہ میرا ایشو نہیں ہے. لوگوں نے ایک دوسرے کو تیزاب سے نہلانا شروع کیا ہوا ہے. یہ انفرادی جرم بھی ہے، بدحالی بھی ہے، جہالت اور سماجی بیماری کا ایک خوفناک بلینڈ ہے. موجودہ آدم خور غیر منصفانہ نظام میں تو دیانت اور اہلیت بھی کوئی مثبت نتائج نہیں دے سکتی. تو یہاں سے یہ دونوں چیزیں غائب. ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک. یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. جی صحیح، درست ہو گیا حسن صاحب. عامر احمد خان صاحب، اسی واقعے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، سوال کا جواب دیجیے گا. جو ملزم تھا وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، انصاف ہے، انصاف کے عمل سے فرار ہے، یا عدالتی عمل کو فوری انجام میں بدلا جا رہا ہے اس پوری صورتحال کے اندر کہ سچ کو چھپا دیا گیا؟ ڈیسپریٹ میئر ہے نا عائشہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، ان سے زیادہ سنجیدہ، ان سے کم سنجیدہ کسی بھی قسم کے جرائم میں وہ انصاف فراہم کرنے کے لائق ہی نہیں رہا. اور یہ حل اس لیے نہیں ہے عائشہ کیونکہ اس سے اگر آپ نے ایک مجرم کو ختم کر دیا اس معاشرے میں سے، تو کیا اس سے وہ سوچ بھی ختم ہو گئی ہے جو اس طرح کے جرائم کو جنم دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ختم ہوتی ہے. دیکھیں، میری اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے عائشہ. یہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کا بیہیویئر ہے نا، ہمیں کہا جاتا ہے، ہماری ڈیموگرافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70% پاکستانی جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. اب ان 30 سالوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے افغانستان 80 کی دہائی میں افغانستان سے شروع ہو کے 90 کی دہائی میں کشمیر، اور پھر اس کے بعد یہ صدی شروع ہوئی تو وار آن ٹیرر، اس کے بعد انڈیا، اور اب پھر افغانستان. یہ 70% پاکستانی جو ہیں انہوں نے کبھی امن کا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ذہنی طور پر کہ ایک پرامن معاشرہ جو چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے وہ معاشرہ ہوتا کیسے ہے. اس لیے، اور اس کا ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہم اختلافات کو، ہمارے ملک میں دشمن کی اتنی بات ہوتی ہے. اچھا، میں بہت دنیا میں پھرا ہوں اور بہت لوگوں پہ جگہ پہ میری دوستیاں جاری ہیں. میں نے کسی اور ملک میں دشمنوں کی اتنی زیادہ ذکر نہیں سنا جتنا کہ میں پاکستان میں سنتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ جذباتی ہوں، وہ ان اختلافات کو دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ ایک معاشرتی سطح کی ایک ذہنی بیماری میں بدل چکی ہے یہ سوچ. اور جب تک آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے نا، تو یہ اکا دکا واقعات میں آپ مجرم کو مار دیں یا ہم اس کے اوپر میڈیا میں بیٹھ کے لمبے تبصرے کر دیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے. انفارچونیٹلی یہ پورے پاکستانی معاشرے کی ایک بنیادی پرابلم بن چکی ہے جس کو ایڈریس کرنے کا مجھے تو کوئی نام و نشان بھی نہیں نظر آ رہا کسی قسم کی کوشش. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، یہ واقعہ اور پھر جس طرح ملزم کو انکاؤنٹر اس کا ہو جانا یا وہ اس کا مارے جانا، یہ اجتماعی ذمہ داری سے فرار کہلائے گا پوری صورتحال؟ اور کیا اس کو اس کا صرف انفرادی جرم کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہیے کہ قانون راستہ لے گا، یا اس پہ زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے. لیکن اس کا آئی وش کہ آپ آج جس سوال کا جواب دیتی. میں آپ کی بات سننے زیادہ پسند کرتا اگر آپ ایز ایک عورت ہوتے ہوئے اس کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہیں. ہم یہاں مرد بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عورتیں کیا محسوس کرتی ہیں؟ اور ایک عورت ہوتے ہوئے آپ لوگ یا آپ یا کیوں نہیں، وائی ناٹ یو،
एनीबॉडी, सब तमाम औरतों को खड़े हो जाना चाहिए और लीड करना चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से कोई भी जॉइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तान को हिला के रख दे। ये जॉइंट एक्शन कमेटियां खवातीन की जो हैं वो क्यों नहीं उठती हैं ऐसी चीजों के बारे में। एक और चीज क्विकली मैं बता दूं, बात मेरे पास बातें कहने के लिए बहुत ज्यादा है। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आप कोर्ट कर रही हैं 2019 का केस है, जो कि अभी 2026 में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया है। ये सबसे बड़ी वजह है कि नूर मुकद्दम का जो केस था वो एग्जैक्टली यही केस था। मेरी मलकियत, मेरा सब कुछ, मैं चाहे तो गला काट दूं। अगर उस गला काटने वाले को अगले दिन लटकाया होता तो ये ना होता, या किसी फायरिंग स्क्वाड के आगे डाला होता, तो मैं देखता कि यहां पे इस किस्म के जुर्म जराइम कैसे होते हैं। आपने पूछा ये बीमारी है या जुर्म है? इससे बड़ा जुर्म हर खातून के खिलाफ कोई भी किसी किस्म का जुर्म हो, उसको अव्वलीन लेवल का जुर्म ट्रीट करते हुए उसके ऊपर तेजी से तेजी जो भी फैसला होता है उसके ऊपर फैसला सुनाना चाहिए। आप ये करके देखें मुआशरे सुधरते कैसे। कहीं ना कहीं पे कुछ सरफिरों को ये फैसला करना पड़ेगा। वो कहते हैं तेजाब में धुला दो इस माशरे को। जावेद इकबाल तेजाब में धुला दिया करता था लोग अपने विक्टिम्स को। लाहौर के अंदर जो मसला होता था बच्चों के साथ या जिस तरीके, तो कहने का मतलब है कि ये इस मुआशरे का हिस्सा है। इसको ना खुदारा किसी प्रोसेस में डालें। ये प्रोसेस वाला काम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही काम है, जिस किस्म का जुर्म होता है उसी किस्म की सजा होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई उठे इस काम के बारे में, आप लोग शोर मचाएं, बच्चियां शोर मचाएं और खवातीन शोर मचाएं, ताकि ये जुल्म जो उनके साथ है वो मलकियत से आगे बढ़ के इंसान बन सकें, उनको इंसान समझा जाए। मैं खातून तो नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारा अपने बच्चियों का बाप तो हूं। मैं उस तरीके से सोच सकता हूं। और ये जुल्म है इस माशरे के अंदर, हमें इसको रोकना है। इसलिए प्लीज आप उठिए, आप ये लीड कीजिए, वरना ये इसी तरीके से हम बातें करते रहेंगे। कहां से शुरू की थी आयशा, किस साल में हम लोगों ने ये बातें शुरू की? दुरुस्त यही कह रहे हैं बातें शहजाद बार साहब। बार दोहरा के हम यहाँ पे आ गए। बिल्कुल दुरुस्त और इंतहाई बीमार मुआशरे का ये एक बदतरीन जुर्म है। कानून का तेज तरीन अमल इस पर जरूरी है। सजाएं देना और उस अमल का तेजी से अपने अंजाम तक पहुंचना और लोगों को इबरत बनाना इंतहाई अहम है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।